ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید کے سلسلے میں آج ہمارا 12واں پارہ ہے۔ سورہ ہود کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سورہ ہود، اس کے جو بڑے مضامین ہیں وہ ایمان بالرسالہ ہے، یعنی رسولوں پر ایمان کے حوالے سے، خاص طور پہ پچھلی قوموں کے جو احوال ہیں، جو ان کے جو قصے ہیں، اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اور اس میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی تذکیر کرائی جائے۔ قرآن مجید دو طرح سے تذکیر کرواتا ہے۔ ایک تو تذکیر اس طرح سے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنواتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں تو اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ اس کو کہتے ہیں تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کروانا، نصیحت۔ اور دوسرا تذکیر بایام اللہ، اللہ کے جو بڑے بڑے دن قوموں کے اوپر آئے ہیں، یعنی اسی دنیا کے اندر ان کے لیے جو ہے وہ ایک دن یوم حشر بن گیا، قیامت کا دن بن گیا، عذاب کا دن جو ان کے اوپر آیا، اس کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ بعد میں آنے والی نسلوں کو تذکیر کروائی جاتی ہے کہ پچھلی قوموں سے کوئی عبرت حاصل کرو۔ تو خیر بہرحال سورہ ہود کے بارے میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے اوپر بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے ہود اور اس کی بہنوں نے جو ہے وہ بوڑھا کر دیا ہے، مطلب اس کے مضامین نے۔ اور سورہ ہود کے مضامین میں ہم نے کہا کہ وہی پچھلی قوموں کے احوال و واقعات۔ شروع کی جو آیات ہیں 12ویں پارے کی، یہ سورہ ہود کا آپ کہہ لیں کہ جی پہلا رکوع بھی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو بھی چلنے پھرنے والا جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا رزق اس دنیا میں اتار دیا، یعنی دنیا کے جتنے انسان ہیں ان انسانوں کو جو کچھ چاہیے، ان کی بنیادی جو ضروریات ہیں اس سے متعلق وہ سب کچھ اللہ نے اس دنیا میں پیدا کر دیا۔ معدنیات کی صورت میں انسان کب سے کیا کچھ جو ہے وہ زمین کے نیچے سے نکال رہا ہے، ختم ہونے کو نہیں آ رہا۔ پیٹرول دیکھ لیں، سوئی گیس دیکھ لیں، پانی دیکھ لیں، ایون کہ سونے دیکھ لیں، سونے کے کتنے ذخائر موجود ہیں، کوئلہ دیکھ لیں، یہ سب اسی زمین سے ہمیں مل رہا ہے، یہ سب اللہ نے پیدا کیا۔ تو جتنے بھی یہ جو ریسورسز ہیں معدنیات کی صورت میں جو ہمارے پاس موجود ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں۔ اگر انسان اتنا کر لے کہ اس کی منصفانہ تقسیم کر لے تو دنیا کے اندر غربت اور پاورٹی یہ ختم ہو جائے۔ اب جو ہمارے یہاں ایتھیسٹ اور بعض ملحد قسم کے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ افریقہ میں دیکھ رہا ہے کہ اتنے لوگ بھوکوں مر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے کا کھانا بھی اتارا تھا، اس دنیا کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ خود کہو گے کہ ہیں، اتنے ریسورسز ہیں کہ تمام انسانوں کو کفایت کر سکتے ہیں۔ بس اللہ نے صرف اتنا کام کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو ہے وسائل رکھ دیے اور پھر اس میں کچھ وسائل کے اوپر انسانوں نے قبضہ کر لیا۔ اب گویا کہ یہ ان کے لیے آزمائش بن گئی اور انہیں کہا گیا کہ اب تمہارے پاس وسائل زیادہ آ گئے، اب تم یہ وسائل ان لوگوں میں تقسیم کرو کہ جن کے پاس نہیں ہیں۔ کمیونزم کی، سوشلزم کی جو تحریکیں چلی ہیں اور اس کی بنیاد پہ بڑی بڑی حکومتوں نے ان کو بطور نظام اپنایا، اس کے پیچھے یہی تو آئیڈیالوجی تھی کہ غریب کو، مزدور کو کچھ نہیں مل رہا، امیر نے جو ہے وہ سارے وسائل کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو کوئی وسائل کی کمی نہیں ہے، انسان کو جتنے رزق کی ضرورت ہے وہ سب رزق اس دنیا سے پیدا ہو رہا ہے، یہاں سے پروڈکشن ہو رہی ہے اور یہاں وہ موجود ہے، وہ اللہ نے رکھ دی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ باقی اللہ نے امتحان کی غرض سے یہ کیا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو اس کے حصے کا رزق تھما دیتا، کوئی کسی کو منہ ہی نہ لگاتا، کسی کے کام ہی نہ آتا، دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ تو اللہ نے آزمائش کی ہے، کسی کو دے کے اور کسی سے لے کے۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّ وَمُسْتَوْدَعَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کا مستقر کیا ہے اور اس کا مستودع کیا ہے، ہر چیز کا مستقر اور مستودع، یعنی دنیا میں اس کا ٹھکانہ اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ۔ ایک تو اس کی یہ تعبیر کی گئی، اور ایک تعبیر یہ بھی ہے، ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ دنیا میں اس کا ٹھکانہ اور قبر اس کی کہاں بنے گی، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ کل فی کتاب مبین، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، یعنی اللہ نے اتار دیا ہے۔ باقی انسانوں کی آزمائش اللہ نے اس کے ساتھ متعلق کر دی ہے کہ کچھ رزق کچھ انسانوں کے پاس اضافی طور پر آ گیا تو اب انہیں وہ دوسروں کو لوٹانا ہے، واپس کرنا ہے۔ نیکسٹ آیات میں وہی قرآن مجید کا جو ایک بڑا موضوع ہے کہ انسان کے جو رویے ہیں قرآن ان کے اوپر تبصرہ کرتا ہے تاکہ اللہ کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے اس میں بہتری آئے،
اس کے اندر حسن پیدا ہو، احسان کی کیفیت پیدا ہو۔ فرمایا کہ جب ہم انسان کو کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، کوئی آسائش انسان کو دے دیتے ہیں اور پھر وہ آسائش ہم اس سے چھین لیتے ہیں، جیسے اللہ نے انسان کو اولاد دی، 4 بیٹیوں کے بعد بیٹا ہوا، کوئی ملازمت نہیں مل رہی تھی، ملازمت مل گئی، کوئی جاب نہیں مل رہی تھی تو اس کو جاب مل گئی، یا کاروبار نہیں چل رہا تھا، اللہ نے کاروبار چلا دیا، اب بعد میں جو ہے وہ کاروبار جاتا رہا یا وہ ملازمت ختم ہو گئی یا کچھ بھی ہوا تو ہم اس سے وہ چھین لیتے ہیں، اس سے وہ نعمت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے دی تھی تو ہم وہ نعمت اس سے واپس لے لیتے ہیں۔ انہ لیئوس کفور، تو انسان بہت ہی مایوس ہو کے ڈپریشن میں ناشکرہ بھی ہو جاتا ہے، اللہ کی ناقدری کرنا شروع کر دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ مصیبتوں نے، آزمائشوں نے میرا ہی گھر دیکھ رکھا ہے، اس قسم کے کلمات کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہے پھر اس کو نعمت دے دیتے ہیں، ایک اور نعمت دے دیتے ہیں، پھر وہ کیا کہتا ہے لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، میری پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، پھر بڑا خوش ہو جاتا ہے، فخر کرنا شروع ہو جاتا ہے، اتراتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں جن لوگوں میں صبر موجود ہے، جو صبر کرنے والے ہیں اور جو نیک اعمال کرنے والے ہیں وہ اس سے مستثنا ہے۔ یہاں بیسیکلی انسان کی ایموشنل ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں دینا بھی ہے اور اس سے لینا بھی ہے۔ اب یہ دونوں کریٹیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں، نہ تو ایسا ہو کہ انسان کو کچھ ملے اور وہ اتنا اترائے کہ فخر میں اور تکبر میں آ کے جو ہے وہ اب گاڑی لی ہے، ٹھیک ہے، اب ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے، گاڑی اللہ کی نعمت ہے، اب وہ نئی گاڑی لے کے نکلے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اتنی تیز ڈرائیونگ کی ہے، اتنے زیادہ ایموشنل ہو گئے ہیں اس خوشی میں کہ وہ ایکسیڈنٹ کر دیے، تو خوشی میں بھی پاگل نہیں ہونا، شادی کا موقع ہے اور اتنی جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کی ہے کہ کئی بچے جو ہے وہ اس سے زخمی ہو گئے، وہاں پہ جو ہے وہ فوتیدگی کا سامان پیدا کرتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور نہ ہی غم کی جب انسان کیفیت میں ہو تو اتنا دکھی ہو، اتنا ڈپریشن میں چلا جائے کہ اس کی ایموشنل ہیلتھ کے مسائل پیدا ہو جائیں۔ اپنے ایموشنز کو اس نے مینیج کرنا ہے، اور مینیج کون کر پاتا ہے؟ جس میں صبر آ جائے اور جو نیک عمل کرنے والا ہو۔ تو جو دین کو پریکٹس کرنے والا ہے اور جو صبر کرنے والا ہے، جس نے صبر کرنا سیکھ لیا، یہ اپنی ایموشنل ہیلتھ کو جو ہے وہ مینیج کر لیتا ہے۔ اگر اس کو مینیج نہیں کرے گا تو یہ خوشی غمی تو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، خوشی میں اتنا اترائے گا کہ وہ خوشی سے مر جائے، اور غمی کے اندر جو ہے وہ اتنا زیادہ ڈپریشن میں چلا جائے گا کہ جیسے سوسائڈ جو ہے وہ اس کے تھاٹس اس کو آنا شروع ہو جائیں، سوسائڈل تھاٹس، خودکشی کے جو ہے وہ خیالات۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انسان کا تو یہ معاملہ ہے، خوشی پہ اترانا شروع کر دیتا ہے، اور جب کوئی چیز اس سے چھن جائے تو مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہاں جو صبر کرنے والے ہیں وہ دونوں قسم کے مراحل سے بڑی بآسانی سے گزر جاتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ آپ نے دی ہے، اجر پا لیتا ہے، اور جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے صبر کرتا ہے پھر بھی اجر پا لیتا ہے، تو ہر حال میں اس کے لیے اجر ہے۔ نیکسٹ آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے جو سرداروں کا اعتراض تھا حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے اس کو بیان کیا گیا۔ تو پچھلی قوموں کے احوال و واقعات یہ قرآن کا ایک بڑا موضوع ہے، قرآن بار بار ریپیٹیشن کے ساتھ پچھلی قوموں کے احوال اور واقعات کو بیان کرتا ہے۔ تو بڑی بڑی جو تہذیبیں پیدا ہوئیں سیولائزیشنز، ان میں جو قدیم ترین سیولائزیشن ہے وہ میسوپوٹیمیا کی ہے، جو عراق اور سیریا کے اندر 2 دریا بہتے ہیں، دجلہ اور فرات، ان کے درمیان کی جو سرزمین ہے یہ بہت ہی زرخیز سرزمین ہے، تو اس کو میسوپوٹیمیا کہتے ہیں، اس کو کریڈل آف سیولائزیشن بھی کہتے ہیں، یعنی تمام تہذیبیں اس سے برآمد ہوئی ہیں۔ انسان کا اوریجن یہ ہے، یعنی بیک میں ہم چلے جائیں، ہیومن ہسٹری میں بیک میں چلے جائیں، انسان کہاں سے نکلا ہے دنیا میں، تو سب سے قدیم ترین تہذیب یہی ہے۔ یہاں سے انسان پھر جو ہے وہ دوسرے علاقوں میں اس نے مائگریشن کی اور پھر وہاں پہ انسان پھلا پھولا۔ ہم اس انسان کی بات کر رہے ہیں جو کہ روح والا انسان ہے، جس کے اندر اللہ نے روح ڈالی ہے۔ اس لیے جب قرآن ہسٹری کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم ترین تہذیب، بڑی تہذیب، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی تہذیب تھی، اور اس کا علاقہ یہی تھا، اوریجن یہی تھا، میسوپوٹیمیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان بائبل کے بیان کے مطابق 10 واسطے ہیں، اور اس زمانے میں عمریں بھی بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جیسے قرآن میں بھی تذکرہ اس کا ملتا ہے، کوئی 1000 برس کے قریب تھی، اور بائبل بھی یہی بات بیان کرتی ہے کہ ان کی عمر بڑی تھی۔
تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے، جبکہ ان کے اندر جو ہے وہ بت پرستی پیدا ہو گئی۔ 10 نسلوں کے اندر آہستہ آہستہ شیطان کے وسوسوں سے بت پرستی آ گئی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ توحید کی دعوت دی۔ تو اب ان کے جو سردار تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ تو اب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پہ یہ اعتراض کیا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، ہم آپ کی پیروی کیوں کریں؟ اب نبی ظاہری بات ہے فرشتہ تو نہیں تھا، آیا تو وہ بشر کی صورت میں ہی تھا، لیکن ان کے جیسا تو انسان نہیں تھا۔ لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے تھے کہ نبی کو ہمارے اوپر جو ہے وہ اخلاقی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بہت سی برتریاں حاصل ہیں، لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے تھے۔ وہ صرف بشر ہونے کی بنیاد پہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے جیسے انسان ہیں، تو ہم کیوں آپ کی پیروی کریں؟ اور دوسری بات وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے نوح، جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں تو وہ ہمارے کمزور ترین لوگ ہیں، سوسائٹی کے دبے ہوئے پسے ہوئے لوگ ہیں۔ اور ہوتا یہی ہے کہ حق سچ کو قبول کرنے کے لیے سب سے پہلے جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ آگے آتے ہیں۔ عمرا اور جو عیاش پرست طبقہ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے وہ تو نبی کی دعوت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بہت کم، الا ماشاء اللہ۔ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، اور پھر انہوں نے نوح علیہ السلام پہ تیسرا اعتراض یہ کیا کہ آپ کو ہمارے پر کوئی فضیلت بھی حاصل نہیں ہے، کیوں ہم آپ کو اپنا بڑا مانیں، بلکہ ہمارا گمان تو یہ ہے کہ معاذ اللہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے وہ قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ جھٹلا دیا۔ اب اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی قوم کے اوپر جو ہے وہ عذاب بھیجا، آسمان نے بھی جو ہے وہ اپنے پانی کو چھوڑ دیا بارش کی صورت میں، زمین سے بھی جو ہے وہ پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اب وہ سب کی سب قوم جو ہے وہ پانی کے اندر ڈوب گئی۔ اب اس بارے میں تفسیری روایات میں اختلاف ہے کہ یہ عذاب صرف میسوپوٹیمیا کے علاقے میں آیا تھا یا پوری دنیا پہ یہ پانی کا عذاب آیا تھا۔ بہرحال یہ اختلاف ہے۔ قرآن نے ایک انداز اختیار کیا وفار تنور، کہ تنور جو ہے وہ پھٹ پڑا۔ کچھ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ آئس ایج کے ساتھ بھی تشبیہ دینے کی کوشش کی، لیکن ابھی اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ آئس ایج میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ پانی نکلتا ہے اور اس طرح سے پھر پوری دنیا کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ یہ ایک شفٹ آتا ہے اور آپ آئس ایج سے ایک دوسرے ایج کے اندر جو ہے وہ دنیا چلی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ ابھی کافی ریسرچ کی ضرورت ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا جو ہے جو کہ ایمان نہیں لایا تھا، ان کے 4 بیٹے تھے، 3 تو ایمان لے آئے تھے، سام، حام اور یافس، ساری نوع انسانی ابھی جو موجود ہیں لوگ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد میں سے ہیں۔ حافظ کی اولاد میں سے افریقنس ہیں، سام کی اولاد میں سے ایشینز ہیں، اور حام کی اولاد میں سے یورپینس ہیں۔ یہ آپ کہہ لیں کہ یہ 3 بڑی نسلیں ہیں، ایک گندمی نسل ہے، ایک جو ہے وہ جنہیں ہم گورے کہتے ہیں، اور ایک وہ جو بلیکس ہیں۔ لیکن جو چوتھا بیٹا تھا وہ ایمان نہیں لایا تھا، اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی۔ تو اب وہ چوتھا بیٹا جب انہوں نے دیکھا نوح علیہ السلام نے کہ وہ ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے، تو اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کو جو ہے وہ بچا لے۔ تو اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، انہ لیس من اہلک، اس کا عمل جو ہے وہ صالح نہیں ہے۔ تو اے نوح، آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں ہم سے؟ ایک مشرک کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں کہ ہم اس کو بچا لیں، جبکہ اللہ کا عذاب اس کے اوپر نازل ہو چکا ہے۔ تو اس پہ پھر نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ سے معذرت کرتے یہ بات کہی یا یہ دعا کی، اور یہ بہت پیاری دعا ہے نوح علیہ السلام کی، اس کو ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں آپ سے ایسی چیز کا سوال کروں جو میرے علم میں نہیں، یعنی اپنی لا علمی میں کسی ایسی بات کا آپ سے سوال کر لوں جس کا سوال کرنا مناسب نہیں تھا۔ یا اللہ اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا، آپ نے مجھ پہ رحم نہیں کیا، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو بعض اوقات انسان دعا میں بھی کیا ہے مبالغہ کر جاتا ہے، یا اللہ سے کچھ ایسا مانگ بیٹھتا ہے جس کا مانگنا شاید مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، یعنی جو کچھ اللہ سے مانگنا ہے وہ مانگ کے پھر یہ دعا کر لے کہ یا اللہ میں آپ سے اس کی بھی پناہ مانگتا ہوں کہ آپ سے کچھ ایسا نہ مانگ بیٹھوں کہ جس کا مانگنا میرے لیے مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لے کے آئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو ایک کشتی میں سوار کیا، اور وہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا کے ٹھہری۔ اب وہ جودی پہاڑ کہاں پر ہے؟ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ ترکی میں تھا، بہرحال مختلف لوکیشنز بتائی گئیں۔ پھر ان بچے کچے لوگوں سے آگے نسل انسانی چلی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ قوم عاد، ان کی اصلاح کے لیے جب ان میں بگاڑ پیدا ہوا تو حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو انہوں نے بھی آ کے اپنی قوم کے لوگوں سے کیا کہا، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جو ہے وہ موسلادھار بارشیں برسائے گا،
وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا، تمہاری مین پاور میں، تمہیں بیٹے عطا کرے گا۔ اور مین پاور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی جو ترقی ہے، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اندر اس کی مین پاور کا، خاص طور پہ یوتھ کا بڑا رول اور کردار ہوتا ہے۔ اب یورپین کنٹریز کو دیکھیں، وہاں بوڑھوں کی جو شرح ہے، ریشو ہے، بہت بڑھ گئی ہے، نوجوان جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، وہ اس سے پریشان ہے۔ ہاں، وہ جو ہے امیگریشن کو جو ہے وہ الاؤ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا سے نوجوان آئیں اور آ کے ہمارے ہاں جو ہے وہ کام کریں، ہمارے ملک کی جو ہے وہ باغ دوڑ سنبھالیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی قوت ہے، بہت بڑی قوت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دیں گے۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم مت بن جاؤ۔ تو ہر نبی نے آ کے یہی دعوت دی۔ تو ہوتا یہی تھا کہ ایک نبی آ کے جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے تھے، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کچھ لوگ ایمان لے آتے تھے، میجورٹی ایمان نہیں لاتی تھی، تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا۔ پھر جو ایمان لا چکے ہوتے تھے، پھر ان سے آگے نسل انسانی چلتی تھی، پھر آہستہ آہستہ شیطان ان کو وسوسے ڈال کے ان کو پھر شرک ان کے لیے مزین کر دیتا تھا۔ تو ایسے ہی ایمان سے جو ہے وہ شرک کیسے بار بار پیدا ہو رہا ہے، کیسے ایمان سے جو ہے وہ لوگ شرک کی طرف بار بار جا رہے ہیں۔ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے ہم سب جو ہے آغاز ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، تو کان الناس امۃ واحدہ، امت تو ایک ہی تھی، ایک ہی دین کے اوپر تھی۔ تو بعد میں شیطان نے وسوسے ڈال کے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کیا۔ تو اب یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جی نہیں، ایمان سے لوگ کیسے شرک کی طرف جا سکتے ہیں، تو ہر دور میں یہی تو ہوا ہے، قوموں میں اسی طرح سے آہستہ آہستہ بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو بھی جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان میں سے جو لوگ ایمان لے کے آئے تھے، تو ان سے آگے نسل انسانی چلی ہے، پھر کئی نسلیں جو ہے وہ آگے چلی ہیں، تو پھر ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، اور ان کی اصلاح کے لیے پھر قوم سمود، ان کی اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب جو ہے وہ دعوت کا کام کیا، تو اب انہوں نے کہا کہ اے صالح، قد کنت فینا مرجوا، آپ تو ہمارے لیے امیدوں کے مرکز تھے، قبیلے کی آنکھوں کا آپ تو تارا تھے، آپ سے تو بڑی امیدیں وابستہ تھیں، آپ اپنی قوم کے لیے یہ کچھ کریں گے۔ آپ نے تو اپنی قوم کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، آپ ہمیں اس بات سے منع کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے ہم اس کی عبادت نہ کریں، یعنی باپ دادا کا دین چھوڑ دیں۔ اور ہمارے یہاں اکثریت، میجورٹی آپ دیکھ لیں باپ دادا کے دین پر ہوتی ہے، میجورٹی، اکثریت، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ کنورٹ ہوتے ہیں، شعور سے کام لیتے ہیں اور سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یار جہاں میں پیدا ہو گیا، ضروری تو نہیں میں صحیح جگہ پیدا ہو گیا ہوں، غلط جگہ بھی پیدا ہو سکتا۔ ورنہ تو دیکھیں کہ میجورٹی یہی ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہے تو مسلمان، اگر کسی ہندو گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو وہ مندر میں بیٹھ کے گھنٹیاں بجا رہا ہوتا، اگر کسی عیسائی کے یہاں پیدا ہوتا تو وہ کسی جو ہے وہ گرجے میں بیٹھا ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہی معاملہ ہے انسانوں کا، بہت کم لوگ جو ہے وہ اپنا مذہب تبدیل کرتے ہیں۔ تو وہ حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمارے آباء و اجداد جس کی عبادت کرتے تھے ہم ان کی عبادت نہ کریں، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ تو باپ دادا کا دین جو ہے وہ عام طور پہ لوگ نہیں چھوڑتے، اسی کے اوپر ہوتے ہیں جو ان کے باپ دادا کا دین ہے۔ کوئی کسی قادیانی کے گھر ہیں تو وہ قادیانی ہیں، کوئی کسی سکھ کے گھر ہیں تو وہ سکھ ہیں، کوئی کسی بدھ کے گھر پیدا ہوئے ہیں تو وہ بدھ مت میں ہیں۔ تو یہی معاملہ ہے، بہت کم لوگ شعور سے اپنا ریلیجن چینج کرنے کی طرف آتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی پھر اس کو بھی جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ پھر ان میں سے جو لوگ ایمان لے کے آئے تھے، پھر اس سے آگے نسل انسانی چلی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ مختلف لوگوں نے مختلف بیان کیا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ کوئی تقریباً 2200 قبل مسیح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ 2400، بعض نے 2500، 2500 سال قبل مسیح، BC، یہ بھی کہا گیا، بہرحال قریب قریب ہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ عراق اور سیریا، یہ جو علاقہ ہے دجل اور فرات کے درمیان کا، جسے ہم نے میسوپوٹیمیا کہا، جو ایک ریڈ کریسنٹ کی صورت بنتی ہے، تو یہ جو عراق کا علاقہ ہے دجل اور فرات کے درمیان کی جو زرخیز زمین ہے جسے ہم میسوپوٹیمیا کا علاقہ کہتے ہیں، تو یہ بیسیکلی شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں کی جو ہے وہ بعثت کا مرکز رہا ہے یہ علاقہ۔ اور پھر اس کے ساتھ نیچے آ جائیں تو پھر عرب کا علاقہ ہے، عرب کے علاقے سے نیچے جو ہے وہ یہ یمن کا علاقہ ہے، یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ نبی جو ہے وہ مبعوث کیے گئے۔ یہ تقریباً جو ہے وہ ایک ہی پٹی بنتی ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں امیج کے اندر تو جو ہے نا بالکل نیچے یمن سے اوپر جو ہے وہ سعودی عرب ہے، پھر سعودی عرب سے اوپر آپ چلے جائیں تو پھر عراق ہے اور سیریا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جس قوم کی طرف بھیجے گئے تو
وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پیغام دیا، تو اب اس قوم والوں نے نہیں مانا، تو لیکن ان کی قوم کے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل نہیں ہوا. یہ ایک عجیب ہم شفٹ دیکھتے ہیں قرآن کے جو ہے وہ آیات میں، اگر ہم تدبر کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو قومیں تھیں، تو اگر وہ اپنے نبیوں پہ ایمان نہیں لاتی تھیں تو عذاب بھیج کے ان کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا، ملیہ مٹ کر دیا جاتا تھا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ ہوا کہ بعض قوموں کے اوپر عذاب آتا تھا، بعض پہ نہیں آتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پہ بھی عذاب کا تذکرہ ہمیں قرآن میں نہیں ملتا. ہاں یہ ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تھا بتوں کو توڑنے کی وجہ سے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، تو پھر وہ وہاں سے ہجرت کر گئے فلسطین کی طرف. تو حضرت لوط جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے جو ان پہ ایمان لے آئے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط کو بھیجا تھا. سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں، یہ دو بستیاں تھیں جو ڈیڈ سی بحر مردار کے قریب ہیں، اب جارڈن اردن کے قریب ہیں آپ کہہ لیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ اسرائیل ہے اور فلسطین بھی ساتھ ہی ہے. تو وہاں پہ یہ دو بستیاں آباد تھی، تو ان کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ مبعوث کیے گئے تھے. تو ان کی جو سب سے بڑی برائی تھی، نبی کا کام کیا ہوتا تھا، نبی کی دعوت کا بنیادی نقطہ کیا ہوتا تھا کہ کسی بھی قوم میں جو سب سے بڑا منکر ہوتا تھا، نبی اس کو اپنی دعوت کے لیے جو ہے وہ دعوت کے ذریعے ایڈریس کرتا تھا، اس کو فوکس کرتا تھا. تو قوم لوط کا سب سے بڑا منکر کیا تھا؟ ہومو سیکشوالٹی. پبلک پلیسز پہ جو ہے وہ مرد مردوں سے شہوت پوری کرتے تھے، اپنی بیویوں سے اور عورتوں سے جو ہے وہ شہوت پوری نہیں کرتے تھے. تو اس پہ جو ہے حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، جب نہیں سمجھ میں آئی تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا. تو اب جب یہ عذاب کے فرشتے آنے تھے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، تو وہ انسانی صورت میں آ رہے تھے. تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. تو جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انسانی صورت میں آئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے جو ہے وہ بچڑا جو ہے وہ بھون کر تل کے رکھا، تو انہوں نے اس کو کھانے سے جو ہے وہ اپنے ہاتھ روک لیے. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام شک میں پڑ گیا کہ کہیں یہ میرے دشمن نہ ہوں جو میرا کھانا نہیں کھا رہے. تو پھر انہوں نے تسلی دی کہ نہیں، ہم جو ہے وہ فرشتے ہیں اور لوط علیہ السلام کی بستیوں کی طرف جو ہے وہ بھیجے گئے. اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان سے کہا کہ تم لوط علیہ السلام کی بستیوں کو کیوں تباہ کرنا چاہتے ہو، ابھی تھوڑی سی مہلت دے دو. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل تھے، بہت اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے والے تھے. تو اس پہ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، آپ اس بحث کو چھوڑ دیں، اب یہ بحث نہ کریں. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے کہہ رہے تھے کہ اچھا یہ بتائیں اگر اتنے لوگ نیک ہوں تو کیا آپ اس بستی پہ عذاب نہیں نازل کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں نہیں کریں گے. لیکن فرشتوں نے کہا اتنے لوگ تو نیک ہیں ہی نہیں. اچھا 3 ہوں، 3 بھی نہیں ہیں، 2 ہوں، 2 بھی نہیں ہیں. صرف حضرت لوط علیہ السلام ایمان لے کے آئے تھے اور ان کی بیٹیاں تھیں، ایک ہی خاندان تھا، ان کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اس بستی کے اوپر جو ہے ان بستیوں کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا. اگلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سزا نازل ہوئی وہ کیا تھی ان بستیوں کے اوپر کہ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہ سافلا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان بستیوں کا جو اوپر والا حصہ تھا اس کو نیچے کر دیا، یعنی بستیوں کو اوپر اٹھایا اور ان کو الٹا دیا اور الٹا کے زمین کے اوپر دے مارا. وامطرنا علیہ حجارۃ من سجیل منضود، اور ان کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، یعنی اس کے بعد پتھروں کی بارش بھی جو ہے وہ ان کے اوپر برسی ہے. مسومۃ عند ربک، اور وہ پتھر بھی جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے جو ہے وہ نشان زدہ تھے. وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ بستیاں ظالموں سے دور نہیں ہیں. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ظالم آپ کا انکار کر رہے ہیں مکہ کے مشرک، ان سے یہ بستیاں دور نہیں ہیں. قوم لوط کی بستیاں جب یہ شام کے لیے جو ہے وہ تجارتی سفر کرتے تھے مکہ سے شام کا، تو رستے میں آتی تھی، ان کے کھنڈرات وغیرہ سے ان کا گزر ہوتا تھا. تو یہ ان کو دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ سب کچھ تھا، لیکن وہ سے عبرت نہیں پکڑے. اس کے بعد جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم اور ان کے بھتیجے جو ہے وہ حضرت لوط کی جو ہے وہ علیہ الصلوۃ والسلام بستیوں پہ تو عذاب کا تذکرہ ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس بستی کی طرف بھیجے گئے تھے وہاں عذاب کا تذکرہ نہیں ملتا. اس کے بعد قوم شعیب پیدا ہوئی، اصحاب مدین، اور ان میں سب سے بڑا منکر کیا تھا کہ ماپ تول میں کمی کرنا، اور راہزنی بھی کرتے تھے، مطلب ڈکیت تھے جسے ہم کہتے ہیں، راستے میں جو ہے وہ لوگوں کو لوٹ لینا. کیونکہ یہ مین شاہراہ تھی جس کے قریب جو ہے وہ یہ آباد تھے. جیسے ہمارے یہاں جی ٹی روڈ ہے، موٹر وے ہے، تو اس شاہراہ کے اوپر یہ تجارتی شاہراہ تھی جو نیچے یمن سے پھر اوپر
سعودی عرب، اور پھر سعودی عرب سے اوپر جو ہے وہ شام، اور پھر مصر، اور ادھر ایران کی طرف بھی قافلے جو ہے وہ نکل جاتے تھے۔ اگر آپ اس کو نقشے میں دیکھیں نا تو آپ کو بہت واضح طور پہ یہ چیز جو ہے وہ نظر آئے گی نقشے کے اندر، بالکل ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ لوگ سفر کرتے تھے۔ تو یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، اے میری قوم کے لوگوں، ماپ تول اس کو جو ہے وہ پورا رکھو، انصاف کے ساتھ تولو۔ جیسے کپڑا ماپ کر دیتے ہیں، اور کوئی چیزیں ایسی بھی ہیں جو تول کر دیتے ہیں، تو پورا پورا۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کے لیے ان کی چیزیں جو ہے وہ کم نہ کرو، یعنی لیتے ہوئے تو پورا لو۔ جیسے دودھ جو ہے وہ لیٹر کے حساب سے لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو کہتے ہیں جی سیر کے حساب سے دیا ہے، اب وہ سیر چھوٹا ہوتا ہے لیٹر سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد برپا مت کرو، یعنی اپنے اس عمل کے ذریعے سے زمین میں فساد برپا مت کرو۔ تو نبی کی دعوت جو ہے وہ بیسیکلی تو نہی عن المنکر کی دعوت ہوتی تھی، کہ نبی منکرات سے منع کرتا تھا، وقت کے جو سب سے بڑے بڑے منکرات ہوتے تھے۔ اگر شرک تھا تو شرک سے منع کرتا تھا، لیکن شرک کے علاوہ جو بھی منکر تھا، جیسے آج دیکھیں صرف شرک ہی تو نہیں ہے، شرک کے علاوہ سود بھی ہے، اور سب سے بڑا منکر ہمارے یہاں جو رشوت، اتنا مطلب پھیل چکا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے، ہر دوسرے جو ہے وہ سرکاری محکمے کے اندر جو ہے وہ حرام خور بیٹھے ہیں حرام کھانے کے لیے۔ اس کی وجہ سے جو فساد برپا ہو رہا ہے، پورا سسٹم ہمارا کولیپس ہو رہا ہے، پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کرنے کے قریب ہے۔ اتنا بڑا منکر ہے، اتنا بڑا منکر ہے، اس پہ جو ہے وہ کوئی اس طرح سے گفتگو نہیں ہوتی۔ تو نبی دعوت کس چیز کی دینی ہے؟ نبوی منہج کیا ہے دعوت کا؟ کس چیز سے لوگوں کو روکنا ہے؟ جو کسی قوم کے اندر بڑے بڑے منکرات ہیں اس سے روکنا ہے، اس سے روکنا ہے۔ زنا ہے تو زنا سے روکنا ہے، چوری ہے تو چوری سے، ڈکیتی ہے تو ڈکیتی سے روکنا ہے، شراب نوشی ہے تو شراب نوشی سے، ڈرگ اڈکشن ہے تو اس سے روکنا ہے، ٹھیک ہے۔ جادو ٹونا زیادہ ہو گیا، تعویذ گھنٹا، تو اس سے روکنا ہے، کیونکہ جادو ٹونا بھی ایک طرح سے کفر ہی ہے۔ تو بڑے بڑے منکرات سے روکنا، ماپ تول میں کمی ہے۔ تو اب پچھلی قوموں میں جتنے بھی منکرات تھے وہ تو خیر سب ہمیں آج نظر آ رہے ہیں، تو ان سب منکرات کے خلاف ایک جہاد، ایک ایفرٹ جو ہے، ایک اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو جو ہے وہ تبلیغ کی، تو اب قوم کا کیا جواب تھا حضرت شعیب کو؟ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب آپ کی نمازیں کیا آپ کو یہی حکم دیتی ہیں، آپ کو یہی سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کیا آپ کی نمازیں آپ کو یہی سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے مال میں جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے؟ انک لانت الحلیم الرشید، آپ تو بڑے نرم دل اور بڑے راست باز بھولے بالے سے ہیں، سارے آپ کی طرح بھولے بالے نہیں ہو سکتے، اس طرح سے تو کام نہیں چل سکتا، ہمیں تو چلاکی کرنی پڑے گی، ہمیں تو دھوکہ اور فراڈ جو ہے وہ لگانا پڑے گا، تبھی تو ہمارے جیبوں میں کچھ آئے گا۔ تو یہ اس طرح سے آج بھی دیکھیں نا، ہمارے ہاں بھی جو نیک آدمی ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ بھائی نیک آدمی وہ ہے جو اپنے کام سے کام رکھے، بس بھائی اپنی نماز روزہ کرو، تسبیح پھیرو، قرآن کی تلاوت کرو، باقی باہر جو ہو رہا ہے اس سے آنکھیں بند کر لو۔ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، اور یہی اس قوم کے لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کو کہہ رہے تھے آپ نمازیں پڑھیں، ہمیں آپ کی نمازوں سے کیا مسئلہ ہے؟ لیکن یہ نہ کریں کہ نمازیں پڑھنے کے بعد ہمارے اوپر جو ہے تنقید شروع کر دیں، معاشرے کی اصلاح کرنے آپ نکل کھڑے ہوئی ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ جی سر پھرے ہیں، اس معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، پھر لوگ ان کو سمجھاتے ہیں یار کس کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، کس کی اصلاح؟ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، چھوڑو اپنے کام سے کام رکھو۔ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں۔ نبیوں کو بھی یہی کہا جاتا تھا، لیکن نبی اس کے باوجود جو ہے وہ منکر کا انکار کرتے تھے۔ دیکھیں تبدیلی آنا نہ آنا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے، آئے نہ آئے ہم اس کے مکلف بھی نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ نے یہ ڈیوٹی سونپی ہے، ہمیں اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، بس اتنی بات کافی ہے، اور اسی کے اوپر ہماری اخروی نجات ہے، آخرت کی نجات، کہ ہم نے کام کیا، نہیں عن المنکر کا کام کیا، ہم نے لوگوں کو روکا ہے، نتیجہ آیا نہیں آیا ہمیں اس سے کوئی کنسرن ہے ہی نہیں، نہ ہی ہم اس کے مکلف ہیں۔ اللہ نکال دے تو بہت اچھی بات ہے، نہ نکالے تو پھر اللہ کی مرضی ہے، اس کی تقدیر ہے۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں، جب پچھلی بہت ساری قوموں کے اوپر عذاب کا تذکرہ گزرا ہے کہ اللہ نے ان کو مٹا دیا، ختم کر دیا صفحہ ہستی سے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوسری جنریشن کو، دوسری نسلوں کو لے آیا، دوسری تہذیبوں کو اللہ نے کھڑا کیا، پھر وہ بھی جو ہے وہ نبی اور اس کے دین کے اوپر نہیں چلیں تو اللہ نے ان کو بھی مٹا دیا۔ تو ہسٹری کو دیکھنے کا ایک یہ پرسپیکٹیو ہے، اس پرسپیکٹیو سے دیکھیں، ایمانی پرسپیکٹیو۔ ایک تو یہ ہے نا کہ قوموں کے عروج و زوال کے اسباب مادی ہیں، میٹیریلز فیکٹرز ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ایمانی ہے، ٹھیک ہے۔ جو قومیں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتی، وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں۔
آج پچھلی تہذیبوں میں سے کوئی بھی ہمیں نظر نہیں آتی. ہاں اسلامی تہذیب کھڑی ہے پچھلے 1400 سالوں سے، اور بتائیں کون سی تہذیب ہے اسلامی تہذیب کے علاوہ جو پچھلے 1400 سالوں سے کھڑی ہو اس آن بان اور شان کے ساتھ. ٹھیک ہے مسلمان بہت کمزور ہیں، ٹھیک ہے بہت کمزور ہیں، دنیا میں بہت مارے بھی کھائیں، بہت دفعہ مارے کھائیں، لیکن اس کے باوجود اب آپ دیکھیں کہ مسلمان ہیں. یہ دنیا کی بہت بڑی حقیقت ہے، ٹھیک ہے کہ مسلمان ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ دنیا کی آبادی کا 1/4 ہے، 1/4 ہے، 60 کے قریب مسلم کنٹریز ہیں اس آن بان شان کے ساتھ جو ہے. تو اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ کسی بستی یا قوم کے اوپر جو ہے وہ اس وقت تک عذاب نہیں آتا جب تک اس میں مصلحین موجود ہوں، اصلاح کرنے والے ریفارمرز موجود ہوں. دو چیزیں، ایک صالح ہے جو اپنی اصلاح کر رہا ہے، اپنے آپ کو نیک بنانے کی محنت اور کوشش کر رہا ہے، اور ایک مصلح ہے جو سوسائٹی کی اصلاح کر رہا ہے. دونوں میں ہم نے توازن پیدا کرنا ہے. اس میں ہماری ایک کتاب ہے صالح اور مصلح کے نام سے، وہ آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ بھی مل جائے گی، drhafizmuhammadzubair.com کے نام سے. آپ تصانیف کے سیکشن میں جائیں گے تو اس کا موضوع یہی ہے. صرف صالح جو ہے وہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے. صالح ہونا، بندہ کہے کہ جی بس میں نیک ہوں، باقی میری اولاد کیا کر رہی ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. نہیں، یہ نہیں. اب اس کی بیٹیاں جو ہے وہ بے پردہ ہو کے یونیورسٹی جا رہی ہیں، اس کے جوان بچے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہے، فرض نماز نہیں ادا کر رہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہونا ہے، لیکن وہ خود صاحب تہجد گزار ہیں اور چلے لگائی جا رہے ہیں. نہیں، یہ نہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ اصلاح کا کام کرنا ہے اپنے گھر سے. تو خود بھی نیک بننا ہے، دوسروں کو بھی نیک بنانا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو نیک بنانے پہ لگے ہیں، اصلاح کا ہی کام کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اپنی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. دوسروں کی اصلاح پہ جو ہے وہ بہت زیادہ زور ہے، لیکن اپنا آپ جو ہے وہ نظر انداز ہو رہا ہے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ایک دوسری ایکسٹریم ہے، دوسری انتہا ہے. تو دونوں چیزوں میں توازن پیدا کرنا ہے، صالح بھی بننا ہے، مصلح بھی بننا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بستیوں کو اس وقت تک جو ہے وہ ہلاک نہیں کرتے جب تک ان میں مصلحین موجود ہو. جب مصلحین، ہمیں مصلحین کا شکر گزار ہونا چاہیے. صحیح بات یہی ہے، جو لوگ دین کا، نیکی کا کام کر رہے ہیں، عمل بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کر رہے ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں، ان کی وجہ سے قومیں بچی ہوئی ہیں. صحیح بات یہی ہے. جب تک وہ مصلحین موجود ہیں، اصلاح کرنے والے، تو آپ سمجھیں کہ نبیوں کے جو وارث ہیں وہ موجود ہیں، جو نبوی مشن ہے وہ پورا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس قوم پہ عذاب نہیں بھیجتے. ہاں جب وہ مصلحین بھی ختم ہو جاتے ہیں، پھر صرف ایسے لوگ رہ جاتے ہیں جنہیں بس اپنی فکر ہے کہ اپنا ایمان بچا لیں، تو پھر عذاب آ جاتا ہے. آخرت میں ٹھیک ہے، پھر ان کا معاملہ ان کے حساب سے اللہ کے ہاں ہوگا. نیکسٹ سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے. سورہ یوسف جو ہے وہ ایک بہترین قصہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ تفصیل سے اس میں ذکر ہمیں ملتا ہے. اصل میں مشرکین مکہ نے یہودیوں سے یہ پوچھا تھا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا سوال بتائیں جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور وہ جواب نہ دے پائیں، تاکہ ہمارے لوگ مطمئن ہو جائیں کہ ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے اور یہ معاذ اللہ جھوٹے نبی ہیں. تو یہودیوں نے کہا کہ ان سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں معلوم کرو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو آبا و اجداد تھے، یعنی حضرت یعقوب، وہ تو شام میں رہتے تھے، کنعان کا علاقہ تھا. تو یہ مصر میں کیسے پہنچ گیا، شام سے مصر میں؟ یہ کیا واقعہ ہے، کیا قصہ ہے؟ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو پھر وہ اللہ کے سچے نبی ہیں. تو مشرکین نے سوال کیا تھا، تو اس پہ سورہ یوسف نازل ہوئی جس میں وہ پورا واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق تھے، وہ بھی نبی تھے. حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے، وہ بھی نبی تھے. حضرت یعقوب کے پھر 12 بیٹے تھے. ایک بیوی سے 10 بیٹے تھے جو آپس میں بھائی تھے، دوسری بیوی سے 2 بیٹے تھے، ان میں حضرت یوسف اور ان کے بھائی بنیامین. تو حضرت یوسف جو ہے وہ بچپن سے بہت خوبصورت تھے اور نیک بھی تھے، اور اللہ نے نبوت کے لیے ان کا انتخاب بھی کر لیا تھا. تو ان کی طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ زیادہ رہتی تھی، جس کی وجہ سے بقیہ جو بھائی تھے وہ ان سے حسد کرتے تھے، جلتے تھے کہ ہماری طرف ابا جان توجہ نہیں کرتے یوسف کی وجہ سے. تو انہوں نے پھر چال چلی کہ یوسف کو اپنے راستے سے کیسے ہٹانا ہے. تو پھر وہ سارا واقعہ جو ہمیں اس میں ملتا ہے. تو بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا. تو وہ خواب انہوں نے اپنے والد صاحب سے بیان کیا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک سورج، ایک چاند، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ستارے ہیں، 11 ستارے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اس زمانے میں سجدہ تعظیمی جو ہے وہ جائز ہوتا تھا. بادشاہوں کے سامنے تھوڑا سا جو ہے وہ جھک جاتے تھے، تھوڑا سا جھک جاتے تھے بادشاہوں کے سامنے، اسی کو سجدہ تعظیمی کہا جاتا تھا. یہ بھی نہیں کہ سجدے میں پڑ جاتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا. تو تعظیم کے لیے ایسا کرتے تھے. لیکن اس امت میں وہ بھی جو ہے وہ حرام قرار دے دیا گیا کہ اتنا جھکنا بھی کسی کے سامنے جائز نہیں ہے.
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ خواب دیکھا اور اپنے والد سے بیان کیا حضرت یعقوب سے، اور ابھی ان کا بچپن ہے، تو ان کے والد نے کہا کہ آپ نے یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا، وہ آپ کے خلاف چال چلیں گے۔ ان شیطان للانسان عدو مبین، شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیں کہ حسد آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہن بھائیوں میں آ جاتا ہے، ہو جاتا ہے، حالانکہ نبی کے بیٹے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حسد پیدا ہو گیا، اور اس حسد کی وجہ سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کیا، ہیلے بہانے سے اپنے ساتھ لے گئے جنگل میں کھیل کود کے لیے، اور ان کو جو ہے وہ ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ پھر ایک قافلے والے وہاں سے گزرے، اور انہوں نے جب پانی حاصل کرنے کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف باہر نکلے، اور پھر اس طرح سے وہ قافلہ مصر جا رہا تھا، تو مصر کے جو ہے وہ بازار میں جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا۔ پھر وہ عزیز مصر کے ہاں پلے بڑے ہوئے، پھر بعد میں جو ہے وہ اپنی نیکی کی وجہ سے اور اپنی حسن تدبیر کی وجہ سے مصر کے تخت کے اوپر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بٹھایا، اور وہ بادشاہ بن کے بیٹھے۔ پھر ارد گرد کے علاقوں میں جب قحط پڑا ہے، شام میں بھی قحط پڑا، مصر میں بھی قحط پڑا، تو اب ان کے بھائی جو ہے وہ غلہ لینے کے لیے مصر میں آئے، کہ ان کو معلوم ہوا کہ مصر کا بادشاہ نیک ہے اور اس کے پاس غلہ اور اناج کافی بڑی تعداد میں اسٹاک میں ہے۔ تو یہ سارا قصہ ہمیں یہاں پہ ملتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھایا تھا، فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی بتا دیا تھا کہ آپ کے رب نے آپ کو چن لیا، یعنی نبوت کے لیے آپ کا انتخاب کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوابوں کی تعبیر سکھائے گا۔ خوابوں کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی، اور کچھ خوابوں کی تعبیر ہمیں ملتی بھی ہے سورہ یوسف میں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کی۔ اسی طرح سے عالم اسلام کی ایک بہت بڑے امام ابن سیرین، وہ خوابوں کی تعبیر کے جو ہے وہ بہت بڑے عالم تھے۔ تو خوابوں کی کئی قسمیں جو ہیں وہ حدیث میں آتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ خواب 3 قسم پر ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے ہیں، مبشرات ہیں، خوشخبری، یعنی انسان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ خواب میں دیکھ لیا، بیت اللہ کو دیکھ لیا، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، صحابہ کو دیکھ لیا، مسجد اقصیٰ میں اپنے آپ کو دیکھا، جنت کو دیکھا۔ یہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو انسان کے لیے خوشخبری بن جاتے ہیں، یعنی اس کے نفس کو خوش کرنے کا باعث بنتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مطمئن ہوتا ہے، اس کو ایسے خواب دکھا دیتا ہے۔ کچھ خواب ڈراؤنے ہوتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ شیطان انسان کو جو ہے وہ خواب میں آ کے ڈراتا ہے، تو ڈر جو ہے وہ ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی جس خواب کے بعد جو ہے وہ پریشانی پیدا ہو تو وہ شیطان کی طرف سے عموماً ہوتا ہے۔ اور تیسرا وہ جو دن بھر کے خیالات ہوتے ہیں وہ خوابوں کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو خوابوں کی تعبیر بھی جو ہے وہ ایک علم ہے، ایک سائنس ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خواب انسانی زندگی کے اوپر بہت حد تک اثر انداز بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ خاصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوابوں کا علم بھی جو ہے وہ دیا تھا۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے جو ہے وہ پھسلانا چاہا ان کے حسن کی وجہ سے، کیونکہ وہ بہت حسین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معراج کی رات آپ کی ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے، تو آپ نے واپسی میں یہی بات کی کہ یوسف، لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کا آدھا حسن یوسف کو دیا ہے، اتنے خوبصورت تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ عزیز مصر کی بیوی نے جو ہے وہ پھسلانا چاہا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا بطور غلام کے، اپنے گھر میں لے آئے، اس وقت وہ لڑکپن میں تھے، ٹین ایج میں تھے، تو ان کی بیوی نے ان کو پھسلانا چاہا تو وہ ان کے پھسلانے میں نہیں آئے، تو اس نے اپنے شوہر سے شکایت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ جیل میں قید کروا دیا۔ اب جیل میں جب حضرت یوسف علیہ السلام جب قید ہوئی ہیں تو اب جیل میں 2 اور لوگ بھی داخل ہوئے، جیسے اور مجرم آتے جاتے رہتے تھے، مختلف کوئی جرم کرتا تھا کوئی نہیں کرتا تھا، بہرحال جیل میں لوگ آ جا رہے تھے۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پہ بھی تبلیغ جاری رکھی۔ تو نبی ہر حال میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، وہ انتظار میں نہیں رہتا کہ حالات سدھریں گے، موافق ہوں گے تو میں تبلیغ کا کام کروں گا، میں دین کا کام کروں گا۔ جیسے ہم میں سے اکثر کو شیطان نے اسی دھوکے میں ڈال رکھا ہوتا ہے، اچھا یار یہ کام کر لو وہ کر لو تو پھر دین کا کام کریں گے۔ اس طرح سے تو کام ختم ہوتی ہی نہیں ہے، زندگی بھر انسان کے کام نہیں ختم ہوتے۔ تو انہی حالات کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہوئے ہم نے کچھ دین کا کام کرنا ہے، تبھی آپ کامیاب ہیں، تبھی آپ کچھ کر پائیں گے، ورنہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ دونوں جو ہے وہ ساتھی آئے ہیں جو ان کے جیل کے ساتھی ہیں، اور انہوں نے حضرت یوسف سے کہا کہ آپ ہمیں نیک اور بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں، تو ہم نے خواب دیکھا ہے، اگر آپ ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتاؤں گا، وہ بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے میری بات سن لو۔
تو پھر ان کے سامنے جو ہے توحید کی دعوت رکھی ہے. کہا کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا جدا جدا رب بہتر ہیں یا ایک اللہ؟ یہ بتاؤ کہ اتنے زیادہ رب مصریوں نے بنا رکھے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہیں یا ایک خدا جو اکیلا، جو قاہر غالب ہے؟ ما تعبدون من دونی الا اسمان سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. دیکھو جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، یہ صرف نام ہے، تم نے رکھ لیے ہیں. ناموں سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسے خواہ ڈرتے رہتے ہو. ان کے نذرانے پیش نہیں کیے، قربانیاں نہیں دی، تو ہماری جو ہے وہ فصلیں نہیں ہوں گی، ہمارے اوپر جو ہے وہ طوفان آ جائے گا، مصیبتیں آ جائیں گی، جیسا کہ توہمات ہوتے ہیں. صرف نام ہے، ناموں سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یہ تمہارے بت کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ کی عبادت کرو بس. ذالک الدین القیم، یہی سچا دین ہے، سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. توحید کی دعوت دی، جیل میں بھی توحید کی دعوت دے رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو، پھر ان کو خواب کی تعبیر بھی بتائی. تو اس طرح سے لوگوں کو کام کریں، لوگوں کے کام آئیں، دنیا کے کام آئیں، لیکن ساتھ میں ان کو دعوت اور تبلیغ کا کام بھی کریں، ان کو سمجھائیں بھی، ان کو سیدھے راستے کی طرف بھی جو ہے وہ لے کر آئیں. تو ویلفیئر کا کام کریں اس بنیاد پہ کہ لوگوں کا دین ہم نے سنوارنا ہے، یہی نبوی منہج ہے. تو یہ کچھ آیات تھیں ہمارے سامنے سورہ یوسف کی. تو انشاءاللہ سے نیکسٹ ٹائم ہم 13ویں پارے کا آغاز کریں گے. تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.